اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک دیکھیں الحمدللہ ہم نے اراؤنڈ 9 سوراز مکمل کر لی ہیں جز اما کی. ٹھیک ہے، کون کون سی سوراز تھی؟ سورہ نازیات، سورہ انشقاق، سورہ تکویر، سورہ انشقاق، لائن وائز بتائیے، کوئی ایک لائن سے بتائیے ساری سورہ. سورہ نبا، سورہ نازیات، ہاں جی سورہ عبسہ، جی سورہ جی انشقاق، سورہ تکویر. ہاں جی انفطار، تفیفی، انشقاق، البروج، الطارق. آج اعلیٰ پر ہاں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نبا ہو گئی ہماری، نازیات ہو چکی ہے، عبسہ ہے نا سورہ عبسہ، پھر التکویر، پھر انشقاق، پھر مطففین، انشقاق، البروج، الطارق. اب آج جو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے وہ ہے سورۃ الاعلیٰ. مائکس میوٹ رکھ لیں تو انشاءاللہ پھر ڈسٹربنس نہیں ہوگا، ہے نا انشاءاللہ، اور وہ آڈیو جو ویڈیوز ہوں گی وہ بھی ٹھیک سے ریکارڈ ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اوکے اچھا یہ بچے بات سنیں، صبح میں فجر کے ٹائم وہ سورہ بقرہ کا سنتی ہوں نا، اس میں جو لوگ بولتے ہیں اس کے ساتھ پھر سمجھ لیا. ہاں جی چلے ٹھیک ہے نا کل. ہاں انشاءاللہ ہم مائک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو جن کو بھی اگر کوئی کویشچن ہوتا ہے نا تو اپنے ہینڈ ریز کر دیا کرے تاکہ پھر دوسرے لوگ ہیں نا اپنے مائک میوٹ کر لیا کرے. پھر ایک ساتھ سارے لوگ مائک میوٹ کرتے ہیں نا تو ہمارا بھی نیٹ ورک چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا وہ نہیں، ہم سیل سے چلاتے ہیں نا، ہم لیپ ٹاپ سے نہیں چلا رہے ہوتے. ٹھیک ہے ہاں جی، کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ چلے پھر انشاءاللہ ہم بگن کرتے ہیں سورۃ الاعلیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سورۃ الاعلیٰ کا پہلے ہم شان نزول اور وہ سب دیکھ لیں، وہ کہاں کیسے نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعلیٰ اس کا جو نام ہے یہ اس کی آیت میں ہے نا، پہلی آیت میں لفظ آیا ہے اعلیٰ، تو اسی سے اس کا علامتی نام دے دیا گیا ہے سورۃ الاعلیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں صفات بیان کی گئی ہیں. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بلند و بالا. ٹھیک ہے، مطلب ہائیسٹ، ایسے مطلب جو اعلیٰ ترین وہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کہا گیا ہے، تو اسی سے اس کا نام رکھا گیا سورۃ الاعلیٰ. اچھا، سورۃ الاعلیٰ جو ہے نا یہ بالکل ابتدائی دور کی سورہ ہے، یہ جو نازل ہوئی ہے بالکل انیشیل پیریڈ میں نازل ہوئی تھی. مائکس میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ سورہ جو ہے نا شروعاتی دور میں نازل ہوئی تھی، اور اس صورت میں نا تین مضامین پر مشتمل ہے، یعنی اس کے 3 ٹاپکس ہیں، ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. توحید پر، توحید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید یعنی وننس آف اللہ کو بیان کیا گیا ہے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سورہ میں. ٹھیک ہے، سورۃ الاعلیٰ مکی سورہ ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 72 کلمات ہیں، اور 299 حروف ہیں. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. اب اس کا یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الغاشیہ
پہلی رکعت میں سورۃ العلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. اسی کے بعد جو دوسری سورہ آ رہی ہے سورہ نمبر 87 عیدین کی، دونوں عیدوں کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں. کیونکہ دیکھیں اس میں تذکیر کا حکم دیا گیا ہے نا، اور خطبہ صرف یہی دو نمازوں میں ہوتا ہے، عید کی نماز میں ہوتا ہے، دونوں عید کی نماز میں ہوتا ہے، اور جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے اسی میں خطبہ ہوتا ہے. تو ذکر کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے نا، تذکیر کو بیان کیا گیا ہے کہ ذکر کرو اللہ کا. تو اسی لیے یہ دونوں خطبے میں مطلب دونوں نمازوں میں، جمعہ کی نماز میں اور دونوں عیدوں کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ العلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں سورہ میں تذکرے کے لیے آیا ہے، حکم آیا ہے، ذکر کا حکم آیا ہے. اب ہم انشاءاللہ پہلے سورہ کا ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو وہ دیکھیں گے، اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. سبح، اب دیکھیں سین با ہا، سبح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا، سین با ہا تسبیح بیان کرنا. اب یہ جو ورڈ ہے نا سبح، یہ ہے کمانڈ، حکم ہے، یہ حکم امر ہے، کمانڈ. اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہے ہیں کہ تم تسبیح کرو. اب ہم نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کئی بارہا کہ یہ جو اس کے اندر جو پیٹرن ہے نا، یہ یہاں پر سبح نہیں لکھا ہوا ہے، سبح، سبح، با کو 2 مرتبہ لکھا ہے، اس کے اوپر شد ڈالی گئی ہے نا، تجدید آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بھی لفظ پر شد آ جاتی ہے نا، ہاں دیکھیں ہم یہ بتا رہے تھے، ہم دوبارہ سے بتا دیتے، ڈونٹ وری. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سورۃ العلیٰ ہے اور سورۃ الغاشیہ جو ہے وہ پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں سورہ پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ العلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، کیونکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تذکیر کا حکم دیا ہے، اسی لیے یہ سورہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ انہی دو اس میں خطبہ ہوتا ہے نا، ذکر کیا جاتا ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ تھی کہ یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. تیسری بات یہ کہ اس کے اندر 3 مضامین ہیں، 3 ٹاپک کور کیے گئے ہیں. توحید کا، یعنی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہوگا. تیسری بات آخرت کے اوپر ایمان لانا ہوگا. یہ 3 باتوں کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو ہے نا سورہ، اب یہاں پر ہم بگن کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کی پہلی آیت کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اس کا میننگ بتاتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی. سبح تسبیح کرو، اسم اسم کی، نام کی، ربی کا رب، رب کا تمہارے، آپ کے رب کے نام کی تسبیح کرو. الاعلی، اور وہ رب کیسا ہے؟ الاعلی ہے، بلند و بالا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے یہاں پر وہ بتایا گیا ہے، ایک صفت بتائی گئی ہے، دا موسٹ ہائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت بتائی گئی ہے ناموں کی. اب دیکھیں یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں. سبح کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، سین با ہا نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پر، با کے اوپر شدہ لگایا ہوا ہے، تجدید لگائی ہوئی ہے. جب بھی اکثر طور ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس لفظ پر شد آ جاتے ہیں نا، یعنی کہ تجدید آ جاتی ہے، تو اس کے اندر اس کام کو دہرانے کی تلقین کی جاتی ہے. یعنی کہ وہ کام ایک مرتبہ نہیں ہوتا، کئی مرتبہ ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. وہ کام بار 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 دہرایا جاتا ہے، اس کے اندر بار بار کنٹینیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کام ہوتا رہے گا، بار بار وہ چیز رکے گی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تسبیح بیان کرنے کے لیے کہا گیا سبح. یہاں پر حکم امر ہے، یعنی کمانڈ دیا جا رہا ہے کہ تم سبح کرو، یعنی تسبیح کرو. اب تسبیح دیکھیں ایک مرتبہ تو کوئی انسان نہیں کرتا ہے،
تسبیح ویسے بھی اگر دیکھ لیا جائے تو تسبیح کے اندر منیمم 100 دانے ہوتے ہیں، ہے نا. تو ایک اگر اللہ کا ایک صفاتی نام پڑھا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم کتنی مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بار بار کرتے رہنا، بار بار کرنا. تو تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تسبیح ہے نا، جو پاکی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. وہ اس کی جو تسبیح ہے اگر بندے نہیں کریں گے نا، اگر انسان ختم بھی ہو جائے روز زمین پر، تو دوسری مخلوقات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے. یہ جو درخت ہوتے ہیں، یہ پیڑ پودے ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، شجر حجر، ہر کوئی کیا کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہر مخلوق کی، ہر نوع کی تسبیح ڈفرینٹ ہے نا. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس طریقے سے تسبیح کر رہے ہیں. ہماری تسبیح زبان سے ادا ہو رہی ہے، ان کی زبانیں نہیں ہوتی، وہ الگ طریقے سے تسبیحات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب کے تسبیح کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن کر سبھی تسبیح رہے ہیں. اب دیکھیں حمد اور تسبیح میں کیا فرق ہے. ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے تسبیح، ہے نا. ہم کہتے ہیں اب حمد اور تسبیح کو ہم ایسے آلٹرنیٹیولی یوز کرتے رہتے ہیں. حمد کو بھی وہی جانتے ہیں، تسبیح کو بھی وہی جانتے ہیں، ایک ہی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. حمد کا مطلب یہ اور تسبیح کا مطلب بالکل مختلف ہوتا ہے. حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور اس کی تعریف کرنا. دو چیزیں. حمد کا مطلب ہوتا ہے شکر، تھینکس، اور تعریف یعنی پریزز. دو چیزیں، تھینکس اینڈ پریزز. تو یہ حمد ہو گئی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ میں جو بھی پازیٹیو صفات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ بے شک پازیٹیو ہی صفات ہے، کوئی نیگیٹو صفات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے. اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. اللہ شاکر ہے، اللہ قدردان ہے. یہ ساری صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو یہ سب کی سب کیا ہو گئی؟ حمد ہو گئی. اب اس کو تسبیح سے کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ دیکھیں، تسبیح حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں جو کمیاں نہیں ہیں ان کو کیا کرنا؟ نگیٹ کرنا. یہ کہنا کہ اللہ تیری ذات میں یہ چیز نہیں ہے، یا رب تیری ذات میں یہ چیز نہیں ہے. میرا رب سوتا نہیں، میرے رب کو اونگ نہیں آتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر غفلت سے پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پستی سے پاک ہے. تو یہ جو پاکی بیان کرنا یعنی کیا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں جو نیگیٹو چیزیں نا ان کی نفی کرنا، کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو یہ تسبیح ہو گئی. اور جو ساری چیزیں ہیں وہ حمد ہو گئی. یعنی کہ جو پازیٹیو پوائنٹ کو ہم ہاں کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ چیزیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں حمد ہو گئی. کہ اللہ کی ذات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں علم بھی شامل ہے، حکمت بھی شامل ہے، قدرت بھی شامل ہے. جب وہ جبار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ وہاب بھی ہے، وہ ساری، وہ جو غفور بھی ہے، شکور بھی ہے. تو یہ ساری کیا کر رہے ہیں؟ ہم حمد کر رہے ہیں کہ وہ ہے. تو وہ جتنی بھی چیزیں ہیں والی ہے وہ ساری کی ساری حمد ہے. اور جتنی بھی چیزیں نہیں ہم کہیں گے نا یہ نہیں ہے اللہ کی ذات میں. اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہے. اللہ کی ذات میں کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی سوتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانا نہیں کھاتے. یہ قرآن کی آیت میں سے ہم بتا رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانے سے پاک ہے. ٹھیک ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ پانی نہیں پیتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہے نا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. نہ سلمبر ہے نہ سلیپ ہے، نہ ہی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو نیگیٹو ہے نا ان کو ہم نیگیٹ کریں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ تسبیح ہو گئی. ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا تسبیح اور حمد کا فرق، کیونکہ ہم جنرلی اسی میں. ہاں جی کہیں. میم تو ہم جو نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، ہاں، میم وہ تو اصل میں ہم لوگ وہ حمد کرتے ہوتے ہیں، ہم تسبیح نہیں پڑھتے ہوتے ہیں. حمد کر رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ تو ایک نام لیا گیا ہے نا، ایک یاد کرنے کے لیے نام. اصل میں ہم وہ حمد اور تسبیح کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں. نو، وی آر ڈوئنگ ذکر. ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تسبیح اور حمد الگ چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے. اور وہ ویسے نام لینے کے لیے ہم آپ کو یہ فرق سمجھانا چاہ رہے ہیں. ویسے تو آپ اس کو تسبیح کہہ لیں, کیونکہ ہم تو وہ جو پرل کی وہ ہوتی ہے اس کو بھی تسبیح کہتے ہیں, حالانکہ وہ جی تسبیح میم. اچھا نہیں تو ہے. ہم وہ کیا ہے, تو ریئل ہاں میں ہم اس کو ایک پڑھتے ہوتے لٹرل نا تو ہم اس کو میننگ کہتے ہیں ہے. ہم تصویر پڑھ رہے ہیں. اچھا اچھا میم. ہاں ہم وہ تسبیح کاؤنٹ کے پڑھ لیے رہے ہوتا ہے نا, ہیں وہ نا, کاؤنٹ کے تو لیے ایزیلی. جی وہ جسٹ فار کاؤنٹنگ ہوتا ہے کہ ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں, ہے نا. تو ہم کاؤنٹنگ کے لیے اچھا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ تسبیح کا بھی استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح نہیں استعمال کی تھی, تو ہمیں تسبیح نہیں استعمال کرنا چاہیے, ہاتھوں پر کاؤنٹ کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کی اتنی میموری اچھی ہے کہ آپ ہاتھوں پر کاؤنٹ کر کے بہت سارے نمبرز کو یاد رکھ سکتے ہیں, تو اٹس گڈ کہ آپ ہاتھوں پر کر لیں. لیکن اگر آپ کو نہیں یاد رہتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ آپ تسبیح پر بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پہ کریں گے تو آپ کوئی شرک کر رہے ہیں یا بدعت کر رہے ہیں. نہیں, اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے. جسٹ فار دا سیک آف کاؤنٹنگ آپ کاؤنٹنگ پوری کر لیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اذکار میں بتایا نا کہ 100 بار یہ پڑھیں تو یہ ہے اجر, وہ پڑھیں تو وہ ہے اجر, الحمدللہ 33 ٹائم 33 تو ہم کاؤنٹنگ صحیح نہیں کر پاتے ہیں تو ہم وہ تسبیحات کا استعمال کر لیتے ہیں, یعنی وہ جو پل کی جو وہ ہوتی ہے اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کوئی بدعت کر رہے ہیں. اوکے, تو دیٹ از جسٹ فار دا سیک آف کاؤنٹنگ, ہم گنتی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اوکے, تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ اس کو تسبیح کو استعمال کرتے ہیں. ہاں جی, کوئی کچھ پوچھ رہا تھا؟ جی اللہ جی کی پاکی بیان کرنے کو تسبیح کہیں گے نا. ہاں, پاکی بیان کرنا, یعنی کہ اللہ پاکی کس چیز سے بیان کر رہے ہیں؟ ہر پستی سے, ہر عیب سے, ہر بری چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کو ہم تسبیح کہتے ہیں عربی میں. میم ہاں جی, تو میم 2 ہم باتیں کچھ ہم نے کہنا آپ کو بتائیں. ہاں جی کہیں. ہاں, ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں نا اللہ کا, ہم لوگ ہے نا سمجھتے جی ہیں کہ ہم لوگ تعریف کر رہے ہمارے دل میں تو وہ ہاں حمد ہو جائے گا. ہاں جی اگر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ پاکیزگی بیان کر رہے تو وہ پاکیزگی بیان ہو جائے گی, ہے نا میم. بالکل بالکل, اٹس آل اباؤٹ انٹینشنز. ٹھیک ہے, جی جزاک لیکن اللہ. یہ دیکھیں نا, اللہ کی حمد بیان کر لیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر لیں, بے شک اس کی ذات دونوں چیزوں کی وہ ہے نا, دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں موجود. حمد بھی رب کے لیے ہے اور تسبیح بھی رب کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ چاہے حمد کر لیں چاہے تسبیح کر لیں, دونوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کو, اعلیٰ ترین شان کو بیان کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ چاہے جیسے حمد کر لیں کوئی حرج جی نہیں, آپ جی تسبیح جیسے کر کوئی لیں کوئی حرج نہیں. خوبصورت چیز کوئی دیکھتے ہیں, خوبصورت پرندہ ہوں، دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ, بچے کو دیکھا سبحان اللہ کہتے ہیں. ہاں ایکچولی تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات خوبصورت ہے, اللہ ہاں وہی ہاں اللہ سبحان اللہ ہاں, اچھی پتہ چیزیں ہے بنانے اب والا وہ اس کا ہے. بھی ہم ریزن بتاتے ہیں نا, ہاں ہر جی چیز کو بولنے کا طریقہ الگ الگ ہے. جی اب جی دیکھیں, اب آپ کسی پہاڑ کو دیکھتے ہیں نا, کوئی بڑی جسامت کی چیز دیکھ رہے ہیں, بہت بڑا سا پہاڑ دیکھا ہے, تو آپ اس کے اوپر یوں نہیں کہتے سبحان اللہ, آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, ہے نا. تب ہم نے کہنا ہوتا ہے جب ہم بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے سمندر کو دیکھ لیا اور بہت زیادہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہیبت ناک ہے یا بہت بڑی ہے, جو ہم سے جسامت میں بھی بہت بڑی ہے, اس کا حیت بھی بہت بڑی ہے, تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کا کیا ریزن ہے؟ اور جب ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں, بچوں کو دیکھ لیتے ہیں, اور مطلب پیارے سے پھول کو دیکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس, کہ آپ کو بڑی چیزوں کو دیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اور یہ دوسری چیزوں کو, خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. تو دیکھیں اس میم کے اوپر خوبصورت بھی چیزوں کو تو بڑی ماشاء اللہ بھی بولتے ہیں نا. ماشاء اللہ وہ اس لیے بولتے ہیں تاکہ آپ کی کہیں نظر نہ لگ جائے اس پر. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ تبارک اللہ پورا بولنا چاہیے اس میں. آپ جب خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, جیسے ہم پھول وغیرہ دیکھتے ہیں اور بہت پیاری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں. اچھا, کسی کا مائک ہے نا, وہ تھوڑا سا وائس بریک ہو رہی ہے, تو یہاں پر تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو رہا ہے. مائکس میوٹ کر لیں اپنے. ہاں جی, تو دیکھیں اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے اور سبحان اللہ کیوں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں خدشہ ہوتا ہے نا تو ہم ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے. ویسے جنرلی اگر ایسی نازک اور خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا چاہیے ماشاء اللہ تبارک اللہ. اب دیکھیں, ہم ماؤنٹینس کو دیکھ کر اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟
کہ دیکھیں جب انسان یہ کے دل ساری میں بڑائی کسی اللہ چیز کی کی ہی ہیبت ہے. آنے ہاں جی ہاں اللہ ہاں وہی بتا رہے ہیں ہم. ہاں جی کہ مطلب جب انسان کے دل میں کسی چیز کی ہیبت بیٹھنے لگے یعنی کہ اس پہاڑ کی اونچائی ہمارے دل میں بیٹھنے لگے کہ یہ پہاڑ کتنا بڑا ہے, تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جکڑا, نہیں یہ پہاڑ بڑا نہیں ہے, تمہارا رب اس سے بھی بڑا ہے, اللہ اکبر. تو تم جب اس چیز کو دیکھ رہے ہو تو تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ بڑی بڑی چیزوں کا بنانے والا اللہ اکبر ہے, وہ اس سے بھی بڑا ہے. تو تمہارے دل میں کبھی اس چیزوں کی ہیبت نہ بیٹھ جائے. تمہارا رب کا حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے, تو بندے اس سے ڈرے ہے نا, نہ کہ ان پہاڑوں سے اور دنیاوی مخلوقات سے ڈرے. دوسری چیز کہ ہم خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں. ہم نے کسی پھول کو دیکھ لیا, ایک گلاب کا پھول کھل رہا ہے, خوبصورت سے اس میں خوشبو آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہو رہا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بس اب اس میں کھو کر نہ رہ جانا. سبحان اللہ. تو یہ جو اتنی پیاری چیز بنائی ہے نا, جو یہ اتنے عیب سے تمہیں پاک دکھائی دے رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں, مطلب کوئی عیب نہیں دکھائی دے رہا, یہ آنکھوں کو بھا رہی ہے, تو تمہارا رب تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, تمہارا رب تو اس سے بھی زیادہ پیارا ہے. تمہارا رب کیا ہے, جمیل ہے, اور وہ تمہارا رب جمال کو پسند فرماتا ہے, اسی لیے اس نے اس قدرت کو جمال اور حسن بخش دیا ہے. تو جب تم ان چیزوں کو دیکھو تو اپنے رب کا جمال یاد کرو, اپنے رب کا حسن یاد کرو, اپنے رب کی قدرتوں کو یاد کرو. تو جب خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہنے کو کہا گیا ہے, اور جب ایسی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کو کہا گیا ہے. جب ہم اوپر چڑھتے ہیں, اگر زینے وغیرہ چڑھ رہے ہیں ہم, مطلب ہم اسٹیئر کیسز پر چڑھ رہے ہیں, تو ہم نے اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے, اور جب ہم نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ. سبحان اس اللہ. کا کیا ریزن ہے؟ اب اس الحمدللہ. کا یہ ریزن ہے کہ جب ہم اوپر چڑھ رہے ہیں تو ہم بلندی کی طرف چڑھ رہے ہیں. بلندی کی طرف چڑھتے ہوئے کہیں ہمیں تکبر نہ آ جائے کہ ہم بلند ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ صرف اسٹیئر کیسز کی بات نہیں کر رہے ہیں, انسان جب اسٹیٹس میں بھی بلند ہوتا ہے نا, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی وجہ سے اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے کہ لوگوں میں نامور کر دیتا ہے, اس کو کسی مال کے ذریعے سے, جان کے ذریعے سے, اس کے علم کے ذریعے سے لوگوں میں اس کو مقبول کر دیتا ہے, تب اس کو بلندیوں پر چڑھتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں بلند نہیں ہوں, میرے رب کی ذات بلند ہے جس نے مجھے بلندی عطا کی ہے. تو وہ عاجز ہو کر رہے اپنے رب کے سامنے, ٹھیک ہے. تو وہ چاہے آپ اسٹیئر کیسز کی بلندی پر چڑھ رہے ہوں یا اپنی زندگی کی بلندیوں پر چڑھ رہے ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ اللہ اکبر ہے, نہ کہ میں, ٹھیک ہے. تو کہیں تکبر ہمارے دلوں میں نہ آ جائے. تکبر کی چادر صرف رب کے لیے ہے, اور بندہ اگر اسے کھینچ لے تو بندے کو زیب نہیں دیتا کہ رب کے تکبر کی چادر اسے کھینچ لیا جائے, ہے نا. رب کو حق ہے کہ وہ تکبر کرے, کیونکہ وہ مطلب وہ ہے ذات ویسی کہ وہ تکبر کرے, ہے نا. متکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے. بندوں کے اوپر یہ صفات جچتی نہیں ہے, کیونکہ بندے ایک حقیر ترین چیز سے پیدا ہوئے ہیں, ان کو اپنی اصل یاد رکھنا چاہیے. ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یاد کرو تم کیسے پیدا کیے گئے ہو. اگر تم اس چیز پر غور کر لو گے نا تو کبھی تمہیں اپنے اندر تکبر پیدا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے گا, ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز, جب ہم نیچے اترتے ہیں, پستیوں کی طرف اتر رہے نا, نیچے ہم اسٹیئر کیسز سے نیچے کی طرف اتر رہے, تو جب نیچے کی طرف اتر رہے ہیں تو ہم نے کہنا ہے سبحان اللہ. تو یہ جب ہم پستیوں کی طرف اتر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی پستی سے پاک ہے, کوئی بھی چیز اس کو نیچا نہیں کر سکتی. He can never be low, he is always high, he will remain always high, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے, اعلیٰ تھی, اعلیٰ رہے گی, وہ ہر قسم کی پستی سے پاک ہے. تو جب ہم اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں, اور جب نیچے اترتے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تسبیح اور حمد میں یہ فرق ہے. اچھا, سب بھی اس میں ربک الاعلیٰ. اب دیکھیں ایک اور بات, یہاں پر کہا کہ سب بھی اسم ربک الاعلیٰ, سبحان اللہ کی ایک آیت ہے نا, اگر اس کے اندر اس کو بیان کرتے رہیں تو یہ آیت ہی نہ ختم ہو, ٹھیک ہے. سب بھی
یہ تو سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. یہ سب ہم آپ کو شارٹ میں بتا رہے ہیں نا. بہت اس کی تعویل اور اس کی جو وہ ہے ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. ہم نے صرف جو اہم پوائنٹس ہے وہ آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو لے کر بیٹھ جائیں گے نا تو ہمارے دن اور رات ختم ہو جائیں گے یہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر نہ ختم ہو. ٹھیک ہے, تو سب بھی تسبیح. ٹھیک ہے, اسم. اب دوسرا لفظ آیا اسم. اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو. نام کی کیوں بات آ رہی ہے بھائی؟ ناموں کی تسبیح کیوں کرنا ہے اور کسی چیز کی تسبیح کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ بندہ جو ہے نا ابھی تک اپنے رب کی ذات کو پہچان ہی نہیں پایا ہے. اپنے رب کی ذات کو وہ کس چیز کے ذریعے سے جانتا ہے؟ صرف اور صرف اس کے اسم کے ذریعے سے, صرف اس کے ناموں کے ذریعے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نہ ہم پہچان سکتے ہیں نہ ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم پہچان پائیں گے پوری طرح سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا اپنے آپ کو دکھا دیا, بتا دیا ہے, ہم پر ظاہر کر دیا ہے, بس ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام کے ذریعے سے ہم اس کو پہچانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہم اپنے رب کے بارے میں. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے رب کے بارے میں جاننا چاہیں تب بھی نہیں جان سکتے کیونکہ ہماری عقل اور سماعت اور بصارت اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. وہ اتنی کیا ہے, ربک الاعلی, وہ اتنی اعلیٰ اور بلند ترین ذات ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے ہم کبھی کبھی ہے نا ایسا اونچے پہاڑ درخت وہ دیکھنے ہوتے ہیں, کیا کرنا پڑتا ہے, بہت اونچا گردن کو اٹھانا پڑتا ہے, اور اگر پھر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو ہم کیا کر لیتے ہیں, اونچا کرتے کرتے پھر اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں, یار گردن درد ہو جائے گی, نہیں یہ تو بہت اونچا درخت ہے نا, نہیں کر پاتے. اگر ہم زیادہ کریں گے تو ہم پیچھے کی طرف گر جائیں گے. کبھی کبھی بہت اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں, بہت اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں. ہمارا رب جو ہے نا, یہ جو ان اونچے اونچے درخت اور ان اونچے اونچے پہاڑوں کو جب ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے, ان کی جو لمبائی ہے اور وہ ہے اس کو ہم گراسپ نہیں کر سکتے, تو ہم اپنے رب کی ذات کو کیسے وہ کر سکتے ہیں نا, ہم کیسے پوری طرح سے کہہ سکتے کہ ہم اپنے رب کو جانتے ہیں؟ ہم نہیں جان سکتے. اگر ہم اپنا سارا علم, سارا دماغ, یہ جو ہے نا آئنسٹائن, اس نے کتنا % دماغ استعمال کیا تھا جو ہم اس کو جینیس کہتے ہیں؟ اینی ون نوز؟ اپنے 50%, 80%, صرف 7%, صرف 100% اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. 7% آئنسٹائن نے استعمال کیا تھا, اس کو انٹیلیجنٹ موسٹ پرسن کہا جاتا ہے, لیکن ابھی تک 100% بھی دماغ استعمال نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب تک اگر ہم اپنا 100% بھی دماغ لگا دیں نا, ہم آپ سب مل کر, اس دنیا کی تمام مخلوقات مل کر, جو اگلے ہیں وہ بھی, پچھلے جو گزر گئے وہ بھی, جو قبروں میں پڑے ہیں وہ بھی, جو آنے والے ہیں وہ بھی, جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ بھی, یہ ساری سمندر سیاہی بنا دی جائے, سارے درخت اس کے قلم بنا دیے جائیں, ساری جو درختوں کے لکڑیاں ہیں اس سے شیٹس بنا دی جائے لکھنے کے لیے, ہم اپنے رب کی جو وہ ہے نا ذات کی تعریف نہ لکھ سکتے ہیں, نہ بیان کی جا سکتی ہے, نہ اس کی پاکی اس چیز سے بیان کی جا سکتی ہے, نہ اس کی تسبیح مکمل طور پر کی جا سکتی ہے, نہ اس کی حمد کی جا سکتی ہے. ہم رب کو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا رب نے ہمیں بتا دیا, رب کی اتنی صفات ہم جانتے ہیں جتنا رب نے ہمیں گنوا دی, باقی ہم کچھ نہیں جانتے اپنے رب کے بارے میں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سبی اسما, کہ تم اپنے رب کے نام کی تسبیحات کرو. تو دیکھیں رب کے نام کی تسبیحات کرنے کے بھی بڑے فوائد ہیں, اس آیت سے ثابت ہوتا ہے نا. تو کوشش کریں کہ جو 99 نام ہے, ہوپ فلی بہت ساروں کو یہاں پر لرن بھی ہوں گے انشاءاللہ, لیکن جن کو نہیں ہے لرن تو وہ بھی لرن کر لیں اسے. ٹھیک ہے, اور اس کو کم از کم ہے نا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں نا. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن, یہ پورا جو نا صبور تک پورا یاد کر لیں, اس کو لرن کر لیں. اور لرن کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اسے بار بار سنیں. ایک مرتبہ آپ سن لیں گے نا, کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ جو ان ناموں کو شمار کرے گا تو پھر وہ کیا ہوگا, جنت میں داخل ہوگا. تو ان ناموں کا شمار کرے, یعنی ان کو لرن کر لے. اور کیونکہ جب دیکھیں کسی بھی انسان کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں نا تو کیا کرنا پڑتا ہے, سب سے پہلے تو اس کا نام پوچھا جاتا ہے, پھر اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں,
پھر اگر وہ کوالٹیز ہمیں اچھی لگتی ہیں تو وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے. اگر اس کے اندر اور مزید ہمیں صفات اچھی اچھی ملتی جاتی ہے تو ہماری دوستی گہری ہوتی چلی جاتی ہے. پھر بہت وہ ہوتا ہے تو جگری دوست ہو جاتے ہیں ہم. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب وہ رب جو تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ رب جو ہر حمد کا چاہے ہم کریں نہ کریں، وہ رب اس کا کیا ہے، ہی از سیلف پریزڈ ورڈی. اس کو ضرورت نہیں ہے کسی بندے کی کہ آئے اور اس کی تعریف کرے تو اس کی تعریف ہوگی. نہیں، وہ ذات ہی ایسی ہے کہ ہم تعریف کریں نہ کریں وہ آپ ہی آپ محمود ہے.